بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان جمع قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جہاں گداز واقعہ پیش آنے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ جو بڑی ہی شد و مد کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہی فتنوں میں بالخصوص مسیلمہ کذاب کا فتنہ کافی پریشان کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقت، قوت، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کے دعوے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول و منہمک تھا۔ نبوت کے اس جھوٹے مدعی کی طرف سے برپا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سرکوبی کی غرض سے یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے محض چند ماہ بعد ہی یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اضطراب اور تشویش کا باعث بنی، وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں میں 70 حفاظ قرآن بھی تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 حفاظ قرآن کی ایک ساتھ شہادت، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی پریشانی و فکر مندی کا باعث تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بطور خاص بہت زیادہ فکر مند اور مضطرب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزور اصرار کیا کہ جلد از جلد کتاب اللہ کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے، قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے ہی رہے، جس پر آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مطالبے اور اصرار پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا، اور تب انہوں نے اس مقصد یعنی جمع قرآن کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چند ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں بطور خاص قرآنی علوم میں بڑی دسترس اور انتہائی مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس لجنہ کمیٹی کے سربراہی و نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور کاتب وحی خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرق ریزی اور محنت شاقہ کے بعد جمع قرآن کا یہ اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اسی دوران خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مدون کر لیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت، ناقابل فراموش کارنامہ، انتہائی قابل تحسین اقدام نیز ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ پر بہت عظیم احسان تھا۔